میں حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جنگ یا لڑائی کے لیے تیاری پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ جنگ یا لڑائی کے لیے تیاری، کیونکہ اگر آپ ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، سوچیں یا نہ سوچیں، آپ حالات جنگ میں ہیں، آپ لڑائی میں ہیں، آپ لڑ رہے ہیں۔ لیکن ہماری لڑائی گوشت اور خون سے نہیں۔ میرا تعلق مشرق وسطی سے ہے۔ جنگ ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم مانوس ہیں، لیکن آپ کے مغربی معاشرے میں ہم تاریخ کی کتب سے جنگ کو جانتے ہیں۔ اگر آپ فوج کا حصہ ہوں تبھی جنگ کو جانتے ہیں، لیکن جس علاقے سے میں آ رہی ہوں، عام شہری بھی جنگ کے متعلق جانتے ہیں۔ ہم شہری بچپن سے میدان جنگ میں رہنا جانتے ہیں۔ میرا ایک بھائی جو ساری منسٹری کی پروڈکشن چلاتا ہے، وہ جنگی علاقے میں پروان چڑھا اور وہ جانتا ہے کہ کئی دنوں تک وہ ایک کمرے میں اپنے خاندان کے ساتھ مقید رہا جہاں باتھ روم تک نہ تھا، لیکن مشین گنز اور بموں کی آوازیں اور تباہ ہوتے خاندانوں اور وہاں مرتے ہوئے لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ جنگ کو جانتا ہے۔ میں خانہ جنگی میں پروان چڑھی۔ ایک صبح میں اور میری ماں چل رہی تھی۔ ہم ہاتھوں میں اپنے بیگ لیے خریداری کر کے لوٹ رہی تھی اور ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بیگز تھے۔ ہم گلی کو پار کر رہے تھے کہ ہم نے دو گروہوں کو ہاتھوں میں تلواریں، چھریاں اور بندوقیں لیے آمنے سامنے آتے دیکھا۔ آپ بس نام لیں، منشیات، ہر چیز، وہ بس نفرت سے بھرے ایک دوسرے کو اپنے مقصد کی خاطر قتل کرنا چاہتے تھے، اور وہ جنگی زون میں تھے۔ اور عین درمیان میں پولیس آئی اور ہمیں ایک سٹور میں کھینچ لیا۔ انہوں نے ہمیں سٹور کے گودام میں کھینچا جہاں ہم نے اس کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ مجھے اب بھی بھائی کو بھائی کے قتل کرنے پر وہ چیخیں یاد ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے رو رہی تھی اور بیٹیوں کی لاشیں گلی کے وسط میں پڑی تھیں۔ ہم جنگ کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ اس سے نامانوس ہیں۔ اسی لیے مسیحی دنیا میں آنے والے لوگ بالکل نہیں جانتے کہ جنگ کیا ہے۔ لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ فن جنگ کو جانتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ تاریکی کی روحوں سے کیسے لڑتے ہیں، لیکن جنگ ایک حقیقی چیز ہے اور ضرور ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جنگ بائبل کا جانا پہچانا مضمون ہے، حتیٰ کہ نئے عہد نامہ میں بھی جنگ ہے۔ افسیوں کے خط میں یہ جنگ کی بات کرتی ہے۔ ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دشمن کون ہے جس کے خلاف آپ کی جنگ ہے۔ مسیحی دنیا کے بعض لوگ دشمن ابلیس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ابلیس اور ابلیس اور ابلیس، اور پھر آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابلیس کو کریڈٹ نہیں دیں گے، اس کا ہم پر بالکل بھی زور نہیں ہے۔ واقعی؟ پھر وہ دشمن کی قوت کو کم سے کم کرتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہے، جو ابلیس ابلیس اور ابلیس کہتے رہتے ہیں، اور دوسرے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابلیس پر کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ لیکن لوگ جنگ کے لیے تیار ہونا نہیں جانتے، اور جب جنگ مسلط ہو تو وہ لرز جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے۔ وہ زخمی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے چوٹ کھاتے ہیں، اور وہ بڑی چیزوں سے لڑ نہیں سکتے۔ افسیوں 6 باب کی 10ویں آیت سے، اور غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو،
تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ بڑے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ اولاً مقدس پولس آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دشمن کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہماری کشتی خون اور گوشت کے خلاف نہیں، آپ کی لڑائی آپ کے خاوند کے خلاف نہیں ہے، آپ کی کشتی آپ کے والدین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپ کی کشتی اس کے پیچھے روح سے ہے۔ جیسا کہ یسوع نے پطرس سے فرمایا کہ اے شیطان دور ہو، تو شیطان پطرس نہیں تھا، لیکن وہ اس کی زبان بول رہا تھا۔ بس آپ کو اس طرح کے دشمنوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا ہر روز لوگوں کو ان کی زبان اور رویے کو استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو تباہ کرے، آپ کے سکون، آپ کی خوشی کو تباہ کرے۔ آپ کو اس شخص کے پیچھے کار فرما دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اس لمحے اور مقام پر یہ کہنے کے لائق بنے کہ اے شیطان دور ہو۔ آپ بہت سے طریقوں سے یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح زہر کو اپنے بدن میں سرایت نہیں کرنے دیں گے۔ جب ایسا نہ کریں تو جنگ آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ لوگوں کے خلاف نہیں۔ پہلے مقدس پولس نے بتایا کہ آپ کا دشمن کون ہے، پھر وہ لڑائی کے گر بتاتا ہے جس کی آج آپ کو ضرورت ہے۔ آج آپ کو جنگ کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ جنگ کے وسط میں ہوں، شاید آپ کو طلاق ہونے والی ہو، شاید آپ ہر روز ذہنی جنگ لڑتے ہوں۔ آپ کو اس ذہن اور سوچ کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں گناہ کے ساتھ محو جنگ ہوں۔ مجھے بتانے دیں کہ آپ جنگ میں ہیں، اور اس کے پیچھے ایک جنسی روح، جی ہاں، جنسی لالچ کی روح اور افریت ہے۔ آپ کی زندگی میں اس روح کی سرایت کرنے کے لیے دشمن کے لیے چھوٹے سے رکھنے کو کھولنا کافی ہے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے خاندان اور بچوں کی زندگی میں بھی، اور نہ صرف زندگی بلکہ مقدر میں بھی، اور پھر وہ نسل در نسل لعنت بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ابلیس کے حربے اور منصوبے ناکام بنانا سکھانے کے لیے آئی ہوں۔ شاید آج آپ محسوس کر رہے ہو کہ آپ میلے میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابھرنے والی چیز کو نشانہ بنا کر پوائنٹ ملتے ہیں۔ میں نے یہاں پر امریکی لوگوں سے پوچھا، انہیں تو اس کا نام تک نہ پتا تھا۔ انہوں نے کہا بس بتا دیں وہ جان جائیں گے۔ آپ ایک چیز کو نشانہ بناتے ہیں تو دوسری ابھر جاتی ہے۔ شاید آپ کی زندگی ایسی ہے کہ بل دینے ہیں، یا آپ کا شوہر کمینہ ہے، آپ کا بیٹا مصرف ہے، اور پھر بیٹیاں۔ سب کچھ ایسا ہے کہ دشمن آپ کے خلاف ہر حربہ لے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں، اور جو آپ کی عزت لوٹی اس میں بھی آپ کی غلطی ہے، اور آپ کی بے حرمتی ہوئی
وہ آپ کی شرمندگی ہے، اور ساری زندگی اس احساس جرم کے زندہ رہو۔ آپ کا والد جس نے آپ کو کسی کمی کی وجہ سے رد کر دیا، یہ سب ایک جنگ ہے، ہم سب کے ساتھ بھی 1 2 3 ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بہت مرتبہ ہوا، تب میں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دی، اور پھر مجھے جنگ کرنا سیکھنا پڑا۔ آج آپ کو جنگ کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ آج میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو اپنا سر گھٹنوں میں چھپائے ہوئے وقت خواہش کرتے ہیں کہ ابلیس انہیں چھوئے بھی نہ۔ لیکن یہ کوئی مسیحی زندگی نہیں، یہ ایمان اور خدا پرستی کی زندگی نہیں جسے خدا نے ہمارے لیے رکھا تھا۔ میرے دوستو، وہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوطی سے کھڑے ہوں اور غیر محفوظ حالت، مسلسل چوٹ کھانے اور خود بینی کی ہر ہوا سے اڑتے نہ پھریں۔ اپنا جائزہ لیں۔ اپنا جائزہ اچھی بات ہے، لیکن میں مسلسل عذاب کا آپ سب سے ذکر کر رہی ہوں۔ آپ کا ذہن ایک مختلف روح کے کنٹرول میں ہے۔ وہ یہ کہتی ہے، اس لیے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، صرف ایک ہی نہیں بلکہ سارے ہتھیار باندھ لیں، کیونکہ یہ خونریز جنگ ہے۔ سب ہتھیار باندھ کر کھڑے ہوں، پھر سچائی سے کمر کسیں۔ واو، پہلی چیز جس سے آغاز کرنا ہے وہ آپ کی کمر کے گرد سچائی ہے۔ اس کے متعلق کیا اہم ہے کہ آپ کو وہ سچائی سے کمر کسنے کا کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی کمر سارے بدن کا مرکز ہے، یہ وسط میں ہے، بالکل وسط میں۔ اور اگر آپ بکتر لگائیں تو وہ بھی اسی میں سے گزرے گا۔ ہر چیز یہاں بنتی ہے۔ مشرق وسطی میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ بکتر پہنتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ مشرق وسطی کی سلطنت عثمانی میں بکتر پہنتے تھے، جو بکتر رومی فوجی پہنا کرتے تھے۔ اس میں بھی سب کچھ کمر بند ہی اکٹھا رکھتا تھا۔ اس لیے اگر آپ کے مرکز میں سچائی نہیں تو کوئی ضرور ہے کہ آپ کی بنیاد سچائی ہو۔ آپ کو ان تمام جھوٹی باتوں سے جان چھڑانی ہوگی، جیسے کہ آپ کسی بھی لائق نہیں، کسی بھی کام کے نہیں، آپ بہت بوڑھے ہو، آپ بہت موٹے ہو، آپ بہت ان پڑھ ہو، آپ بالکل بھی کوالیفائڈ نہیں۔ فقط ان آوازوں کو صاف اور رد کر دیں، کیونکہ آپ بڑی آسانی سے چٹان پر گھر بنا سکتے ہیں، اور وہ چٹان سچائی ہے، اور وہ چٹان یسوع مسیح ہے، اور اسے آپ کا سچائی کے بکتر کے ساتھ مرکزی حصہ ہونا چاہیے۔ سچائی کے بکتر کے ساتھ جو آپ کا مرکزی حصہ ہونا چاہیے۔ اور بکتر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ وہ بکتر لگائیں جو آپ کے دل کو خالص رکھتا ہے۔ لوگ چاہے جو مرضی آپ کے خلاف کرے، آپ کی غیبت اور بے عزتی کرے، آپ بس وہ بکتر لگائیں جو اس مراد کو آپ کے دل میں جانے سے روکے رکھے گا۔ یہ راست بازی کا بکتر ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کی راست بازی کا بکتر ہے۔ آج آپ راست باز بننا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی راست باز نہیں۔ ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنی ذات میں راست باز نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم راست بازی سے ملبس ہیں۔ وہ ہمیں راست باز بناتا ہے۔ لیکن یہ بکتر کیا کرتا ہے؟ یہ مسیح میں ہماری راست بازی کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جتنا زیادہ آپ منفی بولیں گے، فضول بولیں گے، بے عزت کریں گے، اتنا ہی زیادہ رکھنا کھولیں گے، اور آپ دل کے محافظ بکتر کو بہت کمزور بنائیں گے۔ بس آپ کو در بند کرنا ہوگا تاکہ جنگ کی تیاری کریں۔ اسی لیے آپ کا راست بازی کا بکتر آپ کے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ اپنے دل کی حفاظت کریں، اور آپ کے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے ہوں۔ اور آپ کے پاؤں بہت اہم ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے چند برس قبل سیکھا کہ پاؤں کتنے اہم ہیں۔ تب میں اپنے پاؤں کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر میں نے سیکھا کہ پاؤں میرے بدن کو اٹھاتے ہیں۔ یہ اہم ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ میری ایڑیاں دکھتی ہیں
چاہے میں سفر کروں یا منادی، میں ہمیشہ تیار رہتی ہوں، میں ہمیشہ کھڑی رہتی ہوں۔ پھر میرے پاؤں مجھے ناکام بنانے لگے، پھر مجھے علم ہوا کہ یہ میرے بدن کا اہم حصہ ہے، میں ان کا خیال نہ رکھتی تھی، اور پھر میں نے ان کا خیال رکھنا شروع کیا، کیونکہ یہ ہمیں اٹھاتے ہیں، مبارک ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں، کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو بشارت دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، آپ کے پاؤں آپ کو اٹھاتے ہیں اور ان پر آپ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ مقدس متی 7 باب میں ریت پر گھر بنانے یا چٹان پر گھر بنانے کا ذکر آیا ہے، اور کسی گھر کی بنیاد اس کے پاؤں ہیں، اور وہی بنیاد گھر اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ کے پاؤں آپ کی منزل کا رخ متعین کرتے ہیں، آپ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں، خدا کی راہ یا ابلیس کی راہ پر چل رہے ہیں، اور یہی پاؤں ہیں جو آپ کو سمت دکھاتے ہیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی سمت کیا ہے اور خوشخبری دینے والے پاؤں کیوں اہم ہیں۔ اطمینان کے قدم کیوں اہم ہیں؟ کیونکہ جب آپ بدحواس ہوتے ہیں تو غلط فیصلے کر سکتے ہیں، آپ غلط مقاموں پر بھاگتے ہیں اور محبت ڈھونڈتے ہیں غلط جگہوں پہ۔ جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں آپ اطمینان میں قائم نہیں رہتے۔ اسی لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو اطمینان حاصل ہے، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی دیوانگی ہے، بڑا حیرت انگیز ہے کہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں، طلاق میں سے گزرتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ مالی مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، اپنے بچے کھو رہے ہیں، گھر کھو رہے ہیں، شادی اور دوسری چیزیں کھوتے ہوئے آپ فوق الفطرت طور پر اطمینان میں رہتے ہوئے ادھر ادھر غلط جگہوں پر جسمانی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپ کو اطمینان ہے، مضبوطی سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ اور جانو آج خدا تمہیں کیا بتاتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ جو اطمینان رکھتا یہ کہ میں خاموش رہ کر جانوں گا کہ وہ خدا ہے، اپنے دل میں انجیل کا بے بیان اطمینان رکھنا ہوگا، اور اس سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگاؤ جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ ایک دشمن آپ پر ہر قسم کا حملہ کرے گا اور وہ سب آتشی ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے، تاکہ آپ کو تباہ کرے۔ وہ آپ پر آتشی حملے کرے گا۔ آپ کو پتا ہے آتشی کیا ہے؟ تاکہ آپ کے دل کو جلائے اور تاکہ زہریلا دل آپ کے نظام میں دھڑکے، اور ایک بار وہ آپ کے نظام میں داخل ہو جائے تو پھر اس نے آپ کو پکڑ لیا۔ آپ کو پتا ہے کیا؟ ایمان آپ کا حفاظتی نظام ہے جس سے آپ اس زہر کو نکال باہر کریں گے۔ ایمان ایسی چیز ہے جس سے آپ بیماری کی سوجن کو اپنے بدن سے نکالیں گے۔ اسی لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایمان خدا کے کلام کو پڑھنے سے ملتا ہے، ایمان خدا کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کلام کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ خدا ان میں قائم ہوں گے اور اپنی جنگ کو اور زیادہ جیتیں گے۔ کیونکہ جب دشمن آپ پر ہر طرح کا تیر چلائے گا، اوہ تم یہ ہو، تم بد شکل ہو، تو آپ کہیں کہ نہیں، بلکہ میرے خدا نے فرمایا کہ اس نے مجھے خوف دے کر شاندار بنایا ہے۔ اگر وہ آپ سے کہے اوہ تم یہ کھو دو گے یا تم وہ کھو دو گے، وہ تو تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، وہ تمہاری منسٹری کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کہیں اوہ میرے خلاف کوئی بھی ہتھیار کارگر نہ ہوگا۔ اگر دشمن کہے کہ تم بن باپ کے ہو، کوئی تمہاری فکر نہیں کرتا، تمہیں پیار نہیں کرتا، تم رد کیے اور ترک کیے ہوئے شخص ہو، تو آپ کہیں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو مسیح نے بیابان میں بالکل یہی جواب دیا تھا۔ مقدس متی 4 باب
یسوع مسیح ابلیس کے آتشی تیروں کو خدا کے کلام سے بجھاتا ہے، اور وہ کلام تھا جو آپ کے اندر سکونت رکھتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ آپ خود کو روحانی من کھلائیں تاکہ جنگ کی تیاری کریں۔ جی ہاں، جنگ کی تیاری کریں۔ آج آپ کی اکثریت متزلزل ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اپنی بساط سے بڑھ کر جدوجہد کرتے ہیں کیونکہ آپ کلام کو نہیں پڑھتے اور آپ جنگ کرنے سے بالکل ناواقف ہیں، جس سے آپ بدی کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں۔ پھر نجات کا خود لے لیں۔ نجات کا وہ خود آپ کے سر کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے ذہن کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ آپ ذہنی جنگ کو جیت سکیں۔ کیونکہ یسوع فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارے پاس ہوں تو تم میری عقل رکھتے ہو۔ آپ کو مثبت سوچ رکھنے کے 5 اقدام کی ضرورت نہ ہوگی، آپ کو خدا کی عقل رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہر سوچ کو قید اور رد کرنے کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور دعا کریں، نجات کا یہ خود لیں اور روح کی تلوار لیں جو خدا کا کلام ہے، اور ہر وقت روح میں دعا کرتے رہیں۔ روح کی تلوار سمیت آپ کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز ہے، خود آپ کی حفاظت کے لیے، بختر آپ کی حفاظت کے لیے ہے، پاؤں میں صلح کی خوشخبری آپ کی حفاظت کے لیے ہے، یہ سب حفاظت کے لیے ہے۔ جنگی علاقے میں حفاظت کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ جنگ جیتنے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ضرور ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے آپ حملہ آور ہوں، اور 2 آخری ہتھیار اہم ہیں۔ روح کی تلوار، ضرور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو جو خدا کا کلام ہے تاکہ جنگ جیتے، اور لکھا ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہو۔ عام طور پر ہم خدا کے سارے ہتھیاروں کے متعلق پڑھتے ہیں اور ہم روح کی تلوار تک پڑھتے ہیں نہیں۔ خدا کے کلام اور دعا وہ چیز ہے جس کی آپ کو جنگ جیتنے کے لیے ضرورت ہے۔ میدان جنگ میں آپ کو صرف دفاعی نظام ہی نہیں چاہیے، آپ کوئی کھیل بھی نہیں جیت سکتے۔ جیتنے کے لیے آپ کو جارحانہ انداز اپنانا ہوگا، اور اس سے آپ چوک جاتے ہیں۔ جب ہم بائبل میں بڑے سورماؤں کی جنگ کو دیکھتے ہیں، بڑے سورماؤں کی جنگ کو، ان میں سے ایک مقدس داؤد اور دوسرا مقدس یشوع، آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو ان کی سرگزشت پڑھیں۔ وہ لڑنا جانتے ہیں۔ مقدس داؤد ایک طاقتور جنگجو تھا، اس کے لیے طاقتور جنگجو کام کرتے تھے، اس کے پاس طاقتور لوگ تھے، وہ جنگ جیتنا جانتے تھے، وہ جنگ کرنا جانتے تھے، وہ بے خوف رہنا جانتے تھے، وہ صحیح وقت و مقام پر اپنے ہتھیاروں کو استعمال کرنا جانتے تھے، وہ جانتے تھے، اسی لیے وہ کامیاب تھے۔ لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ لیکن آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا خدا میری طرف ہے؟ کلام فرماتا ہے کہ مقدس داؤد جنگ پر جانے سے پہلے خدا سے پوچھتا ہے، کیونکہ اگر خدا آپ کے لیے لڑتا ہے تو پھر آپ کو تابعداری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہی آپ کا کمانڈر ہے۔ آپ کو صرف اس کے پاس جانے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اے خدا، میں تیری سپاہ میں ہوں، میں تیری فوج میں نام لکھواتا ہوں، اور جو تیری نظر میں ٹھیک ہے وہی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تو مجھے رہائی بخشے، آج مجھے فتح بخشے۔ اگر ایک دن میں 5 مرتبہ کرنا پڑے تو خدا کے تمام ہتھیار باندھیں اور اپنے ایمان کا بختر اور روح کی تلوار بھی ساتھ لیں، اور پھر خداوند سے دعا کریں۔ خداوند، آپ کی دعا بڑی اہم ہے۔
تو الفا اور اومیگا ہے، تو ابتدا اور انتہا ہے، تو صبح کا روشن ستارہ ہے، تو ابراہیم کا خدا ہے، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تیرا نام ایل شدائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ آپ خدا کو جلال دیتے ہیں، اس کو سر بلند کرتے ہیں، اور آپ کی جنگ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے، وہ سکڑتی جاتی ہے، دشمن سکڑتا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ خدا کو جلال دیتے ہیں دشمن سکڑتا ہے۔ آپ اسے بتاتے ہیں کہ تو یہوہ ہے، تو یشوع ہمشیہ ہے۔ آپ اس کے نام بتانا شروع کریں۔ تو زندگی کی روٹی ہے، تو زندگی کا پانی ہے، اول و آخر ہے۔ اسے سر بلند کرنا شروع کریں، اور جتنا زیادہ سر بلند کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ دشمن آپ کی زندگی میں چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے منہ سے نکلنے والا کلام ہے۔ آپ کہتے ہیں میں خدا کا فرزند ہوں۔ آپ ایک اور چیز جانتے ہیں، جب میں لوگوں کو یسوع کے نام میں بدروہوں سے آزاد کرتی ہوں، میں بدروہوں کو نکالتی ہوں، یہ ایک اور چیز، یعنی یسوع کا لہو، میں یسوع کے لہو کے نیچے ہوں۔ میں یسوع کے لہو سے اپنے گرد اور دشمن کے گرد لکیر کھینچتی ہوں۔ میں اپنے خاندان کے گرد یسوع کے لہو کی باڑ لگاتی ہوں۔ میں خدا کا فرزند ہوں، میں یسوع مسیح کی ہوں۔ آپ کلام کرنا شروع کرتے ہیں۔ کلام میں بہت زیادہ قوت ہے۔ آپ جب اپنے حالات سے کلام کرتے ہیں تو اس سے آپ کھٹتے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں کچھ بھی نہیں، یسوع مسیح سب کچھ ہے۔ وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کمہار ہے اور میں مٹی ہوں۔ وہ میرا جنگجو ہے، وہ میری آزادی کا مجاہد ہے، وہ میرا بچانے والا ہے، وہ مجھے چھڑانے والا ہے، وہ میری سپر ہے، وہ میرا مضبوط برج ہے۔ میں اس میں پناہ لوں گا اور میں اس میں محفوظ رہوں گا۔ آپ کو مقدس گھر میں رہنا شروع کرنا چاہیے، جو آپ کی دعائیا زندگی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جنگیں جیتنا شروع کریں، آپ اپنی دعائیا زندگی بڑھائیں، دعائیا مقام پر رہنا شروع کریں۔ چاہے آپ کا ذہن آپ کے گرد پھرے، ٹھہرے رہنے کا پابند رہیں، کیونکہ آپ دعا کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں، بغیر کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، بالکل بھی نہیں کہ آپ جنگ جیتنے کے لیے خدا سے کشتی کریں۔ آپ اسے اپنی طرف کیے بغیر کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، کہ آپ بس علیشا کی طرح آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان سے بڑھ کر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ پھر آپ کے پاس آتشی رتھ ہوں گے، کیونکہ آپ خدا کے ساتھ سچائی میں راست بازی سے چلتے ہیں، اور اگر آپ ایسے چلتے ہیں تو دشمن کا آپ پر کوئی زور نہیں ہے۔